سلام سامعین، آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر آج کی پیشکش اسپیشل ہے۔ مشہور اردو صحافی جناب عالم نقوی مرحوم کی کتاب زمین کا نوحہ میں سے یہ دو مضامین آج آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ پانی کا مسئلہ اور پانی میں زہر۔ آب حیات، یہ آب حیات آب حیات کے انڈر میں یہ سارے آرٹیکلز جو پانی کے اوپر ہیں وہ ہیں۔ ان کی شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ عالم نقوی صاحب ہمیشہ کرتے تھے، قرآن مجید کی آیت سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، سورہ مومنون کی آیت نمبر 18، اور ترجمہ اس طرح: اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اسی کو زمین میں ٹھہرایا۔ پھر جناب رشید کوثر فاروقی صاحب کا ایک بےحد خوبصورت اشعار ہیں کہ سونی شاخوں پہ نہ لالا نہ لیلی روتے ہو، یہ نہیں دیکھتے وہ آب و ہوا ہے کہ نہیں، سونگ لیتی ہے چھلکتے ہوئے بادل کوئل، جیٹ کی لو میں بھی سرگرم نوا ہے کہ نہیں۔ جناب رشید کوثر فاروقی صاحب۔ اور اب پانی کا مسئلہ۔ پانی فی الواقع ایک مسئلہ بن کے رہ گیا ہے، لیکن پانی کی فراہمی کو مسئلہ بنانے کے ذمہ دار خود ہماری ہوس اور ہمارا اسراف اور ہماری بے حسی ہے۔ اب مستقبل کی جنگیں تیل کے لیے نہیں ہوں گی، پانی کے لیے ہوں گی، کیونکہ شاید اس وقت تک خود تیل سے زیادہ قیمتی اور مہنگی کوموڈٹی پانی بن جائے۔ یہ ایک خدشاتی منظرنامہ ہے۔ دوسرا حقیقی منظرنامہ یہ ہے کہ پانی اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان نے نہیں، اور تیل کے بغیر تو انسان ہزاروں سال پرسکون زندگی گزار چکا ہے، لیکن پانی کے بغیر چند سال تو دور کی چیز، چند گھنٹے بھی سکون سے نہیں گزار سکتا۔ آرکٹک اوشن اور انٹارکٹک اوشن میں جمی ہوئی برف کی شکل میں پینے کے صاف اور تازہ پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے کر رکھا ہے کہ فی الواقع ہمارے لیے اس کا حساب لگانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غذا کی طرح پانی بھی کم نہیں ہے، پانی کی تقسیم کا نظام غلط ہے، اور جو کمی نظر آ رہی ہے یا مستقبل میں ہونے والی ہے اس کا سبب ہمارا اسراف ہے اور ہماری بڑھی ہوئی ہوس ہے۔ یعنی آج بھی اگر ہم اتنا ہی پانی خرچ کرنا شروع کر دیں جتنا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہو، پانی کا بے جا خرچ اسراف بند کر دیں، اسے کسی بھی قیمت پہ صاف نہ کریں، پانی کے قدرتی ذخائر جھیلوں اور دریاؤں پر ہر انسان کا برابر کا حق تسلیم کریں اور اپنی ہوس یا شرارت کی وجہ سے ان پہ ناجائز قبضے نہ کریں، غلط طریقے سے ان کے قدرتی بہاؤ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور مشترکہ دریاؤں پر بالائی سمت ڈیم بنا کے نچلے علاقوں کی سیرابی پہ قدغن نہ لگائیں، تو پانی کا موجودہ بحران چٹکی بجاتے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ حقوق انسانی کے کارکن، ماحولیات تحفظ کے مجاہدین اور دوسرے انصاف پسند لوگ چیخ رہے ہیں، لیکن صاحبان اختیار و اقتدار اس پر کان نہیں دھرتے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ آنے والے ماہ سال پانی کی فراہمی کے اعتبار سے ناقابل تصور حد تک سنگین ہونے والے ہیں۔ ممبئی کے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کے حالیہ رپورٹ، یہ رپورٹ آپ یہ مان کے چلیے گا کہ یہ 10-12 سال پہلے کی ایٹ لیسٹ ہے، کہ حالیہ رپورٹ میں درج مسائل محض ٹپ آف آئس برگ کے برابر ہیں۔ پانی کی کمی کا مسئلہ صرف ہندوستان میں نہیں، ایشیا، افریقہ، یورپ سمیت پوری دنیا کو درپیش ہے۔ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، فلسطین، بالخصوص غزہ اور مغربی کنارہ اور افریقی ممالک میں اگر پانی کی کمی کا مسئلہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ یہ ممالک دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن زدہ اور ظلم گزیدہ ہیں۔ جنوبی ایشیا اگر یہی حال رہا نا تو اگلے 5-10 سال سے زیادہ 15 برسوں میں ہی صومالیہ، یوگانڈا اور ایتھوپیا کی طرح قحط زدہ ریگستان بن سکتا ہے۔ بقول شخص سے دوسری جنگ عظیم ایٹم بم پر ختم ہوئی تھی، تیسری جنگ عظیم ایٹم بم سے شروع ہوگی، اور چوتھی جنگ عظیم کی تو نوبت ہی نہ آنے پائے گی۔ نیشنل جیوگرافک چینل پہ 2 سال قبل ایک تصوراتی فلم دکھائی گئی تھی جس میں نیو یارک 2009 میں اور نیو یارک 2109 میں، یعنی کہ تقریباً 100 سال بعد کا ایک منظر
پیش کیا گیا تھا اس وقت تو ظاہر ہے کہ نیو یارک، سڈنی، شنگھائی یا دبئی جیسا ہے، لیکن اس فلم میں جو دکھائی گئی تھی ان کے مطابق 2109 یعنی کہ 100 سال کے بعد نیو یارک 1000 سال قبل کے برابر جیسا یا بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تصوراتی فلم تھی جس کا موضوع تھا کہ اگر گلوبل وارمنگ اسی طرح جاری رہی اور اگر تیسری ایٹمی جنگ نہ روکی گئی تو کل کی دنیا کیسی ہوگی۔ اس فلم کے پردے میں جو بات کہی گئی ہے اور وہ یہی ہے کہ حالات خوش آئند نہیں، حد درجہ سنگین بلکہ خوفناک ہیں۔ دوسرا مضمون ہے پانی بھی زہر ہو رہا ہے۔ کرناٹک کے ایک علاقے میں پانی میں فلورائڈ کی مقدار بڑھ جانے سے بچے اندھے ہو رہے ہیں۔ آنکھوں کے ایک نجی اسپتال نے اس علاقے کے تقریباً 30,000 بچوں کا طبی سروے کیا تو پتہ چلا کہ ان میں کم از کم 4,000 بچے آنکھوں کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں اور نابینا پن کے مختلف مراحل میں ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کا بنیادی سبب علاقے کے زیر زمین پانی میں فلورائڈ کی حد سے بڑھی ہوئی مقدار اور کسی حد تک قریبی عزیزوں میں شادی ہے۔ اس دوسرے سبب کا تو سائنٹیفک ثبوت تو ماہرین پیش نہیں کر سکے، لیکن پانی میں فلورائڈ کی آمیزش اور اس کی حد سے بڑھے ہوئے استعمال سے آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا پیدا ہونا تو طبی طور پہ ثابت ہے۔ اسی طرح ہریانہ، پنجاب، ہماچل، مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں زیر زمین پانی میں سنکھیا یعنی آرسنک کی خطرناک موجودگی اور اس کے نتیجے میں جلدی امراض سے لے کر کینسر تک کے امراض میں غیر معمولی اضافہ سائنٹسٹ اور طبی طور پہ ثابت ہو چکا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین میں پانی کی آمیزش کا سبب خارجی نہیں ہے، داخلی اور ارضیاتی ہے۔ فی الواقع یہ حکمرانوں کا امتحان ہے جو اس میں مسلسل فیل ہو رہے ہیں۔ اس آفت ارضی کا پتہ پہلی بار 1976 میں چلا تھا اور پھر 1983 میں اس کی باضابطہ تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے دنیا بھر کے ماحولیاتی جریدوں اور بالخصوص لانسیٹ اور سائنس میں کم و بیش ہر سال یوم ماحولیات جو 5 جون کو مناتے ہیں کے موقع پہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی رپورٹ ضرور شائع ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ تائیوان، چلی، ارجنٹینا، میکسیکو اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا شکار بنگلہ دیش ہے، جس کے بارے میں لانسیٹ کی تازہ رپورٹ جو کہ 2010 میں تھی کہا گیا تھا کہ WHO کے مطابق بنگلہ دیش کے پانی میں سنکھیا کی آمیزش انسانی تاریخ میں کسی آبادی کو میسر پینے کے پانی میں زہریلے عناصر کی آمیزش کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مریخ اور چاند پہ کمن ڈالنے والے انسان نہ صرف یہ کہ پینے کے پانی میں آرسنک و فلورائڈ کی آمیزش کو روک پانے میں ناکام ہیں، بلکہ 95 سالہ سائنٹسٹ فرینک فیز نے دنیا کو متنبع کیا ہے کہ موسموں کی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی یہ صورتحال رہی نا تو انسانی آبادی اب 100 سال سے زیادہ کرۂ ارض پہ شاید ہی رہ سکے۔ ہم دنیا کے خاتمے کی اس طرح کی پن پوائنٹڈ پیشن گوئیوں کو تو نہیں مانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بھلے ہی خلاؤں کی خبر لا رہے ہوں اور غیر ارضی مخلوقات یعنی ایلین سے دوستی کر رہے ہوں، لیکن ہم زمین اور انسانیت کے مسائل حل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکے۔ ان دونوں مضامین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب کچھ سامنے ہے اور بالکل ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں وہ کتنی خطرناک صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ ہر گزرتا ہوا سال موسم میں شدت کا سبب بن رہا ہے، اور نومبر آدھا گزرنے کے بعد بھی نارتھ انڈیا میں ابھی تک وہ سردی نہیں آئی جو کبھی آیا کرتی تھی، جو کبھی اکتوبر سے ہی شروع ہو جایا کرتی تھی، اور گرمی میں کتنی زیادہ شدید مئی جون میں اس بار گرمی پڑی کہ 80 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ کیپیبلٹی میں رہ کر ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، دوسروں کو ایجوکیٹ کریں، فیملی، فرینڈ، سوسائٹی کہ پانی کا ایک بھی قطرہ صاف نہ کریں، بے جا استعمال پانی کا بند کریں، یقیناً یہ ظلم ہوگا۔ آپ کی ان دونوں مضامین کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ابن صفی مرحوم
کی تصانیف کا سلسلہ بھی اس آڈیو بک میں جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کتابیں سننا چاہتے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ان کتابوں کے نام یا پھر کوئی خاص آتھر ہیں جو آپ کے پسندیدہ ہیں ان کے بارے میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کس کو سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔